یاد کرو وہ وقت جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے. ہوا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب صحابہ کے مشورے سے شہر سے باہر جا کر احد کے قریب لڑائی لڑنے کا پروگرام بنایا تو سب کو نکلنے کے لیے کہا. منافقین بھی ساتھ نکلے لیکن تھوڑی دور جا کر عبداللہ بن ابی کے ساتھی واپس پلٹ گئے. ان کو دیکھ کر مسلمانوں کے دو مخلص گروہ جو تھے ان کے اندر بھی بزدلی آ گئی, وہ بھی پیچھے ہٹنے لگے. فرمایا یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پہ آمادہ ہو گئے تھے, حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. واللہ ولیہما, اللہ ان کا ولی تھا. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اگرچہ آیت ہمارے بارے میں اتری اور اس میں ایک قسم کا ہمارا عیب بیان ہوا, لیکن ہمیں آیت پھر بھی بہت پسند ہے کیونکہ اس میں بتایا گیا واللہ ولیہما, اللہ ان کا دوست ہے. اللہ نے ان کو تھام لیا اور پیچھے رہنے نہیں دیا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے. آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا, حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے, لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو. امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے. یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے. بے شک اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ کے آئیں گے اسی آن تمہارا رب 3000 نہیں 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. یعنی جتنا زیادہ تم میں صبر اور تقوی ہوگا اتنی زیادہ مدد اللہ کی طرف سے آئے گی. یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں کہ ہم اکیلے نہیں, تھوڑے نہیں, ہمارے ساتھ فرشتوں کی مدد بھی ہے. ورنہ فتح و نصرت جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے ہے, جو بڑی قوت والا, عزیز اور حکیم ہے, دانا و بینا ہے. اور یہ مدد تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں. اے پیغمبر, فیصلے کے اختیارات میں آپ کا کوئی حصہ نہیں, اللہ کو اختیار ہے, چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے, کیونکہ وہ ظالم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب احد میں دندان مبارک شہید ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ایسی قوم کیسے ہدایت پا سکتی جو اپنے نبی کے ساتھ ایسا سلوک کرے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, ان میں سے کچھ ہدایت بھی پا سکتے ہیں. زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے, جس کو چاہے بخش دے, جس کو چاہے عذاب دے, وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ. یہاں جنگ احد پہ تبصرہ ہو رہا تھا اور بیچ میں سود کی حرمت کی بات آ گئی. ہاں, جنگ احد میں ابتدا میں مسلمانوں کو کامیابی ہو رہی تھی اور جب دشمن بھاگ گیا اور اپنا مال پیچھے چھوڑ گیا تو مسلمان غنیمت حاصل کرنے کے شوق میں اپنی جگہوں سے ہٹ گئے, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں جو لوگ تھے ان کو حکم دیا تھا کہ چاہے تم دیکھو پرندے ہمارا گوشت نوچ رہے ہیں, تم نے تب بھی یہاں سے نہیں ہلنا, اپنی جگہ نہیں چھوڑنی. لیکن جب انہوں نے دیکھا دشمن چلا گیا, اب سارے لوگ مال جمع کرے کہ ہم پیچھے نہ رہ جائیں, چلو ہم بھی چلتے ہیں. ان کے جو لیڈر تھے انہوں نے ان کو بہت روکا, لیکن کچھ لوگ تو مان گئے لیکن بہت سے چلے گئے. اب ہوا یہ کہ اس وقت خالد بن ولید جو دشمن کے فوج کے ایک حصے کے ذمہ دار تھے, انہوں نے پیچھے سے آ کے مسلمانوں پہ حملہ کیا, جس کی وجہ سے مسلمانوں کا بہت سا جانی مالی نقصان ہوا. 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے. یہ مشکل پیش کیوں آئی؟ مال کی محبت کی وجہ سے اپنے کام چھوڑے, اپنی جگہ چھوڑی. تو یہ جو مال ہے نا, یہ انسان کی کمزوری ہے. تو بعض اوقات انسان ایک بہت اچھا جم کے دین کا کام کر رہا ہوتا ہے, پھر اس کو کوئی اور مالی کشش نظر آتی ہے, وہ اس کام کو چھوڑ دیتا ہے, نہ وہاں مطمئن ہوتا ہے, نہ پیچھے کا رہتا ہے, نہ آگے کا رہتا ہے, اور زندگی بعض اوقات بالکل بے مقصد ہو کے رہ جاتی ہے. تو ایسے میں انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میرا ایک معقول طریقے سے گزارا ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے لوگوں کی خدمت اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کا موقع بھی مل رہا ہے, تو میرے اندر قناعت ہونی چاہیے. کیونکہ بعض اوقات مال کے لالچ میں انسان اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کر لیتا ہے, ایسا کاروبار شروع کر دیتا ہے یا ایسی جاب میں جا کے پڑ جاتا ہے کہ جس میں حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہوتی, اور اس طرح انسان اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو خطرے میں ڈال دیتا ہے. پھر فرمایا اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے, اور اللہ اور رسول کا حکم مان لو, توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا,
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض اعدت للمتقین. دوڑ کر چلو اس راستے پر جو تمہارے رب کی بخشش اور جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے. یعنی اللہ کے راستے پر سستی کے مارے آہستہ آہستہ نہیں، دوڑ کے چلو، نیکیوں میں آگے بڑھو، جنت کی طرف دوڑو. وہ ان تقوی والوں کے لیے مہیا کی گئی ہے، تیار کی گئی ہے، جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، امیر ہوں یا غریب، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں. جن کی یہ عادات ہوں، جن کے اندر یہ خصائص ہوں، وہی اللہ کے راستے میں دوڑ سکتے ہیں. جو اپنے غصے کو کنٹرول نہ کر سکے، اس پہ قابو نہ پا سکے، وہ خیر کے کاموں میں پیچھے رہ جاتا ہے. اور جو دوسرے کو معاف نہ کر سکے، وہ دوسروں کے ساتھ چل نہیں سکتا. واللہ یحب المحسنین. ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جائے، اللہ، یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اس سے اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں. یعنی توبہ میں دیر نہیں لگاتے، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو. وہ جان بوجھ کر اپنے کیے پہ اصرار نہیں کرتے. ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. یاد رکھیے، انسان غلطیوں کا پتلا ہے. کبھی کسی طرح پھسلتا ہے، کبھی کسی طرح پھسل جاتا ہے، کبھی نیکی کے راستے پہ چلنے لگتا ہے، چھوٹی سی مشکل سے گھبرا کے پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو بھی پیچھے ہی نہیں رہ جانا چاہیے، پھر آگے بڑھنا چاہیے، ہمت پکڑنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے. اور لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ لوگ کہیں گے اچھا پہلے تو تم نے چھوڑ دیا تھا یہ کام، اب پھر کرنے لگے ہو، پھر یہی چاہتے ہو. نہیں، یہ باتیں ہمیں آخرت میں نہیں کام آئیں گی، لوگ نہیں کام آئیں گے. ہمیں اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھنا ہے. کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے. تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے. زمین میں چل پھر کر دیکھو ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکامات اور ہدایات کو جھٹلایا. یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت. وَلَا تَهِنُوا، پھر دوبارہ جنگ احد کے اوپر بات ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، دل ٹوٹا نہ رہے تمہارا، اپنے آپ کو غم کا شکار نہ کرو. تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. اپنا ایمان مضبوط کرو، باقی باتیں چھوڑو، اپنی فکر کرو. بہت بڑی نصیحت ہے اس میں. ہم ہر وقت حالات کا تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے شکایات ہوتی ہیں ہمیں، یہ اس نے ایسا کیا، اس نے ویسا کیا، اور کیا بھول جاتے ہیں کہ اصل میں ہمارا اپنا ایمان کمزور تھا تو یہ سب کچھ ہم پہ اٹیک کر گیا. اب دیکھیے، جس کا ایمان مضبوط ہو، جس کا دل بڑا ہو، اس کو کوئی گالیاں بھی سنائے تو وہ کیسے جواب دیتا ہے؟ وہ ہنس دیتا ہے کہ میں اگر ان کا مستحق نہیں تھا واپس تمہیں پہ جائیں گے، میرا کیا برا کر رہے ہو، اپنا ہی کر رہے ہو. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان فزیکلی کمزور ہو جاتا ہے، ہر طرح کی بیماری اٹیک کر دیتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں انسان چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن جب انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے غم اور بزدلی اور دل کا ٹوٹنا، یہ چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی. ہم ایسے ہی رونا روتے رہتے، میرا تو دل توڑ دیا اس نے، اور میں تو بہت ڈس اپوائنٹ ہو گئی، اور میں اب مزید نہیں چل سکتی، اٹس انف از انف، بہت ہو گئی. کبھی اپنی ازدواجی زندگی میں ویسی باتیں کرتے ہیں، کبھی ہم دین کے کام کے لیے کہیں نکلتے ہیں، کہیں کسی ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں، تھوڑی سی شکایت کسی سے ہو جائے، کسی نے ہماری پسند یا ہمارے طریقے کے خلاف کام کر دیا، بس ہم تو وہیں بیٹھ گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے لا تہنوا. اب یہ جنگ احد کے بعد سب کا morale ڈاؤن ہوا تھا نا کہ ہماری غلطی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا، اور پھر ہر گھر میں ایک شہید ہو گیا اور مدینہ کی فضا بدل گئی. آپ سوچئے 3 ہجری کا واقعہ، یہ تھوڑے سے لوگ آئے تھے اور تھوڑے سے اندر مسلمان ہیں. ابھی تو مسلمانوں کی قوت کمزور ہے اور اتنے سارے لوگ چلے گئے. آپ سوچئے کسی جماعت میں سے 70 لوگ چلے جائیں دنیا سے ہی، کتنا بڑا غم ہوگا. اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں، دل چھوٹا نہ کرو، دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم غالب رہو گے. تھوڑے ہونے کے باوجود بھی تم غالب ہوگے.
تمہارا ہاتھ اوپر ہوگا، تم کامیاب ہوگے. شرط یہ ان کنتم مومنین، اپنا ایمان سٹرونگ کرو، اپنے پہ کام کرو. ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے. ان کے تو جنگ بدر میں 70 مارے گئے تھے اور 70 قید بھی ہوئے تھے. یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں. جنگ بدر کی عظیم فتح کے بعد اس ناکامی سے دوچار کیوں کیا گیا؟ اللہ نے کیوں نہیں مدد کی تمہاری؟ کیا وجہ تھی؟ کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں. مشکل وقت میں ساتھ کون دیتا ہے؟ سچا مومن. اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستے کے گواہ ہوں، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں. اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا تھا. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ اللہ نے ابھی دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون ہیں وہ لوگ جو اس کی راہ میں جانیں لڑانے والے ہیں اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں. یعنی جنت کمانا آسان نہیں. جنت کا راستہ ناپسندیدہ چیزوں سے گھرا ہوا ہے، مکارے سے. قدم قدم پر انسان کو ایسے حالات پیش آئیں گے کہ اس کو تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا. لیکن اگر انسان پھر بھی جم کے خیر کے کام میں آگے بڑھتا رہے تو بالآخر اللہ کی رضا کو انشاءاللہ پہنچے گا. تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، یعنی تم میں سے بہت سے لوگوں کو تو شہادت کا بڑا شوق تھا، جسے اکثر ہم بھی کہتے ہیں نا کہ اللہ شہادت کی موت دینا. کچھ کہتے ہیں اللہ مدینہ میں موت دینا، مگر مدینہ جانے سے بھی ڈرنے لگتے ہیں. مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی. لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں دیکھ لیا. وما محمد الا رسول. ہوا یہ کہ جنگ احد میں یہ افواہ مشہور ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شہادت ہو گئی. تو صحابہ کے دل ٹوٹ گئے. انہوں نے کہا اب تو لڑنے کا کچھ فائدہ نہیں، جب آپ ہی نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے. پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ تم دین کو چھوڑ دو گے؟ کیا تم صرف رسول کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے تھے؟ تمہیں یہ سب کچھ اللہ کی خاطر کرنا ہے. اور عام حالات میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان کسی شخص سے بڑا مانوس ہوتا ہے، پھر وہ شخص وہاں سے چلا جاتا ہے، پھر ہمارے بھی طریقے بدل جاتے ہیں، پھر ہم بھی اپنے کام کو چھوڑ دیتے ہیں. اب کیا کرنا؟ بعض لوگ اپنے بچوں یا شوہر یا اور عزیزوں پیاروں کی وجہ سے بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، جب ان میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. اب کیا کرنا؟ اب کس کے لیے جینا؟ بھئی تم انسانوں کے لیے جی رہے تھے، تمہیں اللہ کے لیے جینا ہے. اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. جو کچھ تم کر رہے تھے اگر اللہ کے لیے تھا تو وہ تو اب بھی ہے. تو کام کیوں چھوڑ دیا تم نے؟ غم کو اپنے اوپر اتنا مسلط نہ کرو کہ اپنی آخرت خراب کر لو دوسروں کی خاطر. جو نیک کام کر رہے ہو حالات کیسے بھی ہوں کرتے چلے جاؤ. یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کر سکے گا. البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے ہوں گے، شاکرین بن کر رہیں گے، انہیں وہ اس کی جزا دے گا. تو شکر گزار کون ہے؟ جو اللہ کی نعمتوں کو ہر حال میں اللہ کے راستے میں استعمال کرتا رہے اور اللہ کے راستے پہ چلتا رہے. کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر مر نہیں سکتا. کوئی انسان کسی کو موت نہیں دے سکتا. موت کا تو وقت لکھا ہوا ہے. وہ کب لکھا گیا تھا؟ جب ابھی تم دنیا میں بھی نہیں آئے تھے. جب تم ماں کے پیٹ میں تھے فرشتے نے آ کے لکھ دیا تھا یہ مرے گا کس دن. پھر بہانہ بنتا ہے، کسی کے لیے کوئی بیماری اور کسی کے لیے کوئی اور وجہ. لیکن یاد رکھیے کوئی انسان کسی کو نہیں مار سکتا. جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا، یعنی دین کا کام کر رہا ہے لیکن دنیا کے فائدوں کے لیے، اس کو ہم دنیا میں ہی دے دیں گے. اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا. اور آخرت کے لیے جو کام کرتا ہے وہ ہر حال میں کام کرتا ہے، چاہے اس کو دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان، وہ پھر بھی چلتا رہتا ہے. کوئی آئے یا جائے وہ اپنے کام میں لگا رہتا ہے. اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے. اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے ربیون نے، اللہ والوں نے جنگ کی. اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں وہ ان سے دل شکستہ نہیں ہوئے، ان کے دل نہیں ٹوٹے کہ اوہ اتنا مشکل ہو گیا. اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی،
اور نہ وہ باطل کے آگے سرنگوں ہوئے. واللہ یحب الصابرین، ایسے ہی صبر کرنے والوں سے اللہ محبت رکھتا ہے جو ہر حال میں جمے رہیں، استقامت اختیار کریں. ان کی دعا کیا تھی؟ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. آج کی یہ دعا ہے، پڑھیے اس کو دوبارہ. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. کیا مطلب ہے اس کا؟ اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا اسے معاف کر دے. یعنی اگر کہیں بھی ہم حد سے بڑھ گئے، ہم نے غلطیاں کی، تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر. سبحان اللہ، مدد حاصل کرنے سے پہلے بخشش کا سوال کیا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا. ہمارے قدم جما، اس سے پہلے کیا کیا کہا؟ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری زیادتیوں سے درگزر فرما. کیونکہ انہیں پتا تھا کہ گناہ کرنا اور حد سے بڑھنا، یہ دونوں چیزیں اللہ کی مدد کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں. اللہ کی مدد کیوں رک جاتی ہے؟ جب یہ دو کام ہونے لگتے ہیں، گناہ اور معاملات میں حد سے بڑھنا، اعتدال چھوڑ دینا. اور جب انسان ان دو چیزوں سے نکل آتا ہے اور رب سے معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے. اور پھر یہ لوگ اپنی کثرت تعداد کو نہیں دیکھتے تھے اور نہ ہی تعداد پہ بھروسہ کرتے تھے، بلکہ اپنی ثابت قدمی کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. یاد رکھیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحمت کرے تو ہمیں استغفار کرنا چاہیے. قرآن مجید میں آتا ہے لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں طلب کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تم چاہتے ہو اللہ کی رحمت آئے تم پر، استغفار کرو. تو استغفار کی کثرت کرنی چاہیے. اور استغفار کے فائدوں میں سے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی انسان کی روزی میں بھی اضافہ کرتا ہے، قوت میں بھی اضافہ کرتا ہے. دنیا کی رحمتیں اور آخرت کی جنت، ان سب کے لیے انسان کو اپنے گناہوں سے معافی کی ضرورت رہتی ہے. اور کبھی نہ سوچے کہ میرے تو گناہ ہی بہت زیادہ ہیں، کیسے معافی ہوگی. اگر کسی کے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں پھر وہ توبہ کرے، اللہ اس کو بھی بخش دیتا ہے اور اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. اگر کسی شخص کے گناہ زمین کو بھر دیں اور پھر وہ پلٹ آئے اور اس حال میں اللہ سے ملے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو، اللہ اس کے یہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے. تو اس لیے اللہ کی بخشش سے کبھی نا امید نہ ہو. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. تو پھر کیا ہوا؟ آخر اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا. اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے. ان کی باتیں غلط ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے. ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں رعب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ انہیں شریک کر لیا جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی. ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری ہے وہ قیام گاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی. اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا وہ اس نے پورا کر دیا. ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، یعنی جنگ احد کے شروع میں، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، وہ جس سے پیچھے منع کیا گیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت، تو تم اپنے امیر کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر لڑنے والوں کے بارے میں بھی
اللہ سبحانہ وتعالی بتا رہے ہیں کہ تمہاری ویکنس کیا تھی؟ تمہارے دل کے کونے میں وہ چھپی ہوئی تھی دنیا کی محبت. یہ ساری آزمائشیں تزکیہ کے لیے آتی ہیں کہ ایسی چیزیں انسان کے اندر سے نکل جائیں اور وہ اللہ کے لیے خالص ہو کر کام کرے. اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے. اچھا آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ ایسے تھے, کچھ ایسے تھے, کسی کا نام نہیں لیا, سب کو پردہ رکھا. یعنی اگر میں کہوں آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں اور کچھ ایسے ہیں, تو ہر کوئی اپنے اوپر سوچنے لگا کہ اچھا میں کیا ہوں. تو یہاں ان کو اپنا احتساب اور اپنا جائزہ لینے کا موقع دیا گیا. تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے, اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا. یعنی وہ ویکنس تھی, وہ دنیا کی محبت تھی. انسان ہے نا, دنیا اٹریکٹ کر جاتی ہے, نیتوں میں پھر آ جاتا ہے, پھر انسان اللہ کی طرف پلٹتی ہے. یا اللہ نہیں. آپ دیکھیے کہ کبھی آپ اتنے خالص نیت سے کوئی کام کرنے جاتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے, جب وہ کر رہے ہوتے ہیں تو بیچ میں ہی کوئی نیت میں خرابی آ جاتی ہے, اور آپ کا ضمیر آپ کو بتا دے دیکھو دیکھو تم سوچ کے کیا نکلی تھی اور رستے میں کیا ہو گیا. نہیں, اندر ہی جنگ شروع ہو جاتی. تو پھر انسان کہتا استغفر اللہ, میں نے تو اللہ کے لیے کیا تھا, میں کیوں انسانوں سے بدلہ چاہتی ہوں, میں کیوں تعریف کی بھوکی ہوں, مجھے اس سے کیا کہ کوئی اس کو اپریشیٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو اللہ نے معاف کر دیا. واللہ ذو فضل علی المؤمنین, اور اللہ مومنوں پر بڑا ہی فضل فرمانے والا ہے. تو فضل بھی کس کے ساتھ ہے؟ مشروط ایمان کے ساتھ. ایمان ہوگا رحمت آئے گی, فضل آئے گا اللہ کا. اسی لیے مومن ہر حال میں اللہ سے راضی رہتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو بھی فیصلہ کرتا ہے ان کے حق میں بہتر ہی کرتا ہے. اگر یہ اس جنگ میں ناکامی بھی ہوئی, آزمائش بھی آئی, اس میں بھی بہتری ہے. جب مومن پر کوئی خوشحالی کا وقت آتا ہے اور وہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں شاکرین کا بدلہ دیتا ہے. کوئی مصیبت آتی ہے, صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ صابرین میں سے ان کو شمار کر لیتا ہے. مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے, اس کے ہر حال میں خیر ہے. ہر حال کا مطلب ہے کسی بھی وقت کسی بھی حال میں ہم ہوں, دکھ تکلیف میں ہو, بیماری میں ہو یا صحت میں ہو, اچھے حال میں ہو نہ ہو, ہر حال میں خیر ہے مومن کے. یہ بات مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں. اگر تکلیف پہنچے تو کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے, تو صبر اس کے لیے اچھا ہے. اور اگر کوئی نعمت پہنچے شکر کرتا ہے, اور یہ اس کے لیے اچھا ہے. یعنی یا ہم اچھے حال میں ہوتے یا نہیں ہوتے, تو وہ دونوں حالتوں میں اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے, رجوع کرتا ہے. یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے, کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے کا ہوش تک نہ تھا, اور رسول تمہارے پیچھے تمہیں پکار رہے تھے. اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تمہیں رنج پہ رنج دیے, تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر ملول نہ ہو, غم نہ کرو, اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے. اللہ اکبر. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں مضبوط بنانا چاہتا تھا, اس لیے تمہیں غم پہ غم دیا, ایک کے اوپر ایک تکلیف دی تاکہ تم غم کرنا بھول جاؤ. انسان پہ جب مشکلیں زیادہ پڑتی ہیں, مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی, غم اتنے آئے, صدمے اتنے آئے کہ غم ہلکے ہو گئے, آسان ہو گئے. کیونکہ غم انسان کے لیے نقصان دہ ہے. یاد رکھیے اگر کسی بھی طرح آپ کسی بھی چیز کے غم میں مبتلا ہے تو اس سے نکلنے کی کوشش کریں. غم سے پناہ مانگی گئی ہے, کیونکہ غم انسان کے اندر تنگی پیدا کرتا ہے. غم انسان کو بہت سے مفید کاموں سے روک دیتا ہے. غم انسان کے اندر نفسیاتی گریں لگا دیتا ہے, اس کے اندر بہت سی رکاوٹیں ہو جاتی ہیں, اس کا شرح صدر نہیں رہتا. لہذا جس حد تک ممکن ہو اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں. جب آپ غمگین ہوتے ہیں تو آپ کے آس پاس کے لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں, آپ دوسروں کے لیے بھی ایک بوجھ بن جاتے ہیں, اور وہ بھی آپ سے بیزار ہونے لگتے ہیں. یاد رکھیے غمگین انسان کسی کو پسند نہیں ہوتا. ہم بعضوں کو سوچتے ہیں شاید ہم غمگین دکھی ہیں, رو رہے ہیں تو سارے ہماری ہمدردیاں کریں, تھوڑی دیر کریں گے, ایک آدھ دن کریں گے, پھر کہیں گے تو شکل نظر نہ آئے مجھے, اور پھر ڈانٹنے بھی لگتے ہیں. تو تم نے کیا ہو لیا, ہر وقت تم روتے ہی رہتے ہو. مائیں اپنے بچوں تک کو ڈانٹنے لگتی ہیں, بچے ماں باپ سے ناراض ہونے لگتے ہیں. آپ کو تو ہر وقت بس یہی فکر کھائے جا رہی ہے. وہ ادب احترام کی حدیں بھی پامال ہو جاتی ہیں. تو اس لیے مومن کے دل میں اگر کوئی غم ہوتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے, وہ اللہ کے آگے روتا ہے. بندوں کے آگے رو کر کمزور نہ ہو,
ہر وقت بندوں کو نا حال سناتے رہیں. اور نفس کا خوش ہونا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. عبداللہ بن خبیب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو آپ پر نہانے کے اثرات تھے اور آپ کی طبیعت بڑی خوش تھی. ہم نے گمان کیا کہ آپ اپنے اہل کے پاس گئے. ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں الحمدللہ والحمدللہ. پھر وہاں دولت کا ذکر کیا گیا, مال کا ذکر کیا گیا, تو آپ نے فرمایا متقی شخص کے لیے دولت کا ہونا کوئی گناہ نہیں. متقی شخص کے لیے تندرستی دولت سے بہتر ہے. یعنی دولت بھی اچھی ہے لیکن صحت مند ہونا اس سے بھی اچھا ہے, چاہے جسمانی صحت ہو یا روحانی صحت ہو. اور خوش طبیعت ہونا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. تو اس لیے اس نعمت کو بھی مانگیے. جب کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, تو یہ بھی نعمت ہے, یہ نعمت بھی مانگیے اللہ سے. اور ہم و غم سے پناہ مانگی. ہر روز ایک وقت ایسا مقرر کیجئے جس میں یہ دعا ضرور پڑھیں, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال. اور یاد رکھیے دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کا غم لے کے ہم بیٹھے رہیں. اس غم کو آخرت کے غم سے بدل لیں, وہاں کی فکر کریں. حدیث میں آتا ہے جو اپنے غموں کو ایک ہی غم بنا لے اور وہ آخرت کا, تو اللہ اسے دنیا کے غموں سے کافی ہو جائے گا. اور جس کو پریشانیاں ادھر ادھر بھٹکا کے لے جائیں, اللہ اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ دنیا کی کس وادی میں ہلاک ہوتا ہے. اللہ بھی اس کی پرواہ چھوڑ دیتا ہے. آپ نے ہر وقت رونے کا, دنیا کے پیچھے رونے کا وتیرہ بنا رکھا ہے. تو یاد رکھیے کہ کوئی چیز چھوٹ جائے, چلی جائے کچھ, انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ چیز چلے گی, ہم نے بھی جانا ہے. بس اللہ ہمیں حوصلہ دے. کوئی نعمت ملنے والی تھی, نہیں ملی تو کہ قدر اللہ وما شاء فعل, تقدیر میں ایسا ہی تھا, یہ میرے حصے کی چیز نہیں تھی. کوئی چیز ناپسند ہو تو بھی کہیں قدر اللہ وما شاء فعل, اللہ کی مرضی, اللہ کو زیادہ پتا ہے, تقدیر کا فیصلہ ہے. اگر میرے مقدر ہوتا تو مجھے ضرور مل جاتا. اور پھر یہ اس طرح نہیں کہ انسان غمگین منہ بنا کے کہیں اگر میری قسمت میں ہوتا تو مل جاتا. نہیں, آپ کہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرے حق میں جو کیا بہتر ہی کیا. کیونکہ جب انسان اس طرح کی عاجزی دکھاتا ہے تو شیطان بڑا غمگین ہوتا ہے. یاد رکھیے آپ کے بے وجہ رونے سے شیطان خوش ہوتا ہے, آپ کے غمگین ہونے سے شیطان خوش ہوتا ہے. آپ کیوں اپنے دشمن کو خوش رکھتے ہیں؟ آپ خوش رہے تاکہ وہ غمگین رہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ, پھر اس غم کے بعد اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے. یاد رکھیے غم کے بعد جو پہلی نیند ہوتی ہے نا, اس سے غم چھٹ جاتا ہے. اس لیے اگر کسی کو کوئی صدمہ پہنچا نا, کوئی شوق لگاؤ, اسے سلانے کی کوشش کریں. احد کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنوں کو سلا دیا, اونگ طاری کر دی. مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے ہی مفاد کی تھی, اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھے. یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے. منافقوں کی طرف اشارہ ہے. ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں, اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے. ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے. ان سے کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے. اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے. پر دلوں کی چیزیں اللہ باہر نکال دے, اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں اللہ اسے چھانٹ دے. آزمائشیں اسی لیے آتی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایسے سخت مزاج یا ایسے لوگوں سے اس لیے ہمارا واسطہ پڑتا ہے تاکہ ہم سیدھے ہو جائیں اور ہم سمجھتے سب مشکل ان کی ہے, یہ دور ہو جائیں. اللہ دلوں کے حال خوب جانتا ہے. تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے. ہماری اپنی ویکنیسز ہوتی ہیں جب شیطان ہم پر غالب آتا ہے. اللہ نے انہیں معاف کر دیا. سبحان اللہ, اللہ کی رحمت. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, کافروں کی سی باتیں نہ کرو کہ جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کوئی حادثہ ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور قتل نہ ہوتے. اب بھی کئی جگہ کبھی ایکسیڈنٹ ہوتا تو کہتے وہ باہر نہ جاتا, وہ فلاں ہاسپٹل میں نہ جاتا, وہ اس ڈاکٹر سے دوا نہ لیتا تو بچ جاتا. نہیں, اس کی موت وہیں لکھی تھی.
اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت و اندوہ کا سبب بنا دیتا. ریگریٹس, یہ نہ ہوتا وہ نہ ہوتا. بھائی ہونا ہی تھا, ہو گیا بس, اب آگے چلو. ورنہ اصل مارنے اور جلانے والا, زندگی اور موت دینے والا تو اللہ ہی ہے, اور تمہاری تمام حرکات پر وہی نگران ہے. اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں. خواہ تم مرو یا مارے جاؤ, بہرحال تم سب کو سمٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے. چاہے کوئی طبعی موت بستر پہ مرے یا کہیں باہر ایکسیڈنٹ میں مرے, جانا سب نے اللہ ہی کی طرف ہے. واپسی کا رستہ سب کا ایک ہی ہے. اے پیغمبر, یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے بڑے نرم مزاج ہیں. اچھے لیڈر کی سب سے بہترین کوالٹی نرمی. ورنہ اگر تم تندخور سنگ دل ہوتے, یہ سب تمہارے آس پاس سے چھٹ جاتے. ان کے قصور معاف کر دو. یہ جنگ احد میں جو غلطی ہو گئی نا ان سے, انہیں معاف کر دو. ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرو. یہاں آپ کو بھی تو غصہ آئے گا نا, میں نے انہیں منع کیا تھا کہ یہاں سے ہلنا نہیں, اور یہ سب وہاں سے چلے آئے اور انہوں نے ہمیں اس مشکل میں ڈال دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی غلطی کو معاف کر دیا. اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو. اچھے لیڈر کی کوالٹی اپنی ٹیم کو مشورے میں شریک رکھتا ہے. پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پہ بھروسہ کرو. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں. یہ جو نرمی ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس انسان کو ملے طبعی طور پر. کچھ ہوتے ہیں فطری طور پر نرم مزاج, سافٹ ہوتے, کچھ لوگوں کو اس کے لیے بڑی ایفرٹ لگانی پڑتی ہے, لیکن انسان کوشش کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خوبی یہ تھی کہ اللہ نے ان کو نرمی عطا کی تھی, اور نرمی گھرانوں کو فائدہ دیتی ہے. آپ فرماتے ہیں جس گھرانے کو نرمی عطا کی گئی تو وہ ان کے لیے فائدے کا باعث ہے, اور جن سے نرمی روک دی گئی وہ ان کے لیے نقصان کا باعث ہے. اسی طرح جب کوئی ٹیم ہوتی ہے, لوگ مل کے دین کا کام کرتے ہیں, جب آپس میں وہ ایک دوسرے کے لیے نرم مزاج ہوتے ہیں اور اچھی بنتی ہے ان کی, تو کام بہت جلدی آگے بڑھتا ہے. اور سختی اور اختلافات اور بدتمیزی اور بد اخلاقی اور دوسرے کی بات نہ سننا اور دوسرے کو ذلیل کرنا, اس سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اس کو زینت بخشتی ہے, اور نرمی جس چیز سے نکال دی جاتی ہے اسے بدصورت بنا دیتی ہے. اگر ہم میں نرمی نہ ہو تو ہم جتنا مرضی میک اپ کیے ہوئے اور جیولری پہنے ہوئے, کوئی حسن نہیں. اور اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو, بالکل ایک غریب فقیر انسان ہو, لیکن وہ ہنستا مسکراتا ہو, ادب احترام سے بات کرتا ہو, تو وہ دل میں زیادہ جگہ بنا لیتا ہے. تو اس لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم سب کو نرمی عطا کرے. اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں, اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو. بس جو سچے مومن ہیں انہیں اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے, اور جو کوئی خیانت کرے گا اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا. پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا, اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پہ چلنے والا ہو وہ اس شخص کے سے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گر گیا ہو, اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے. اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدرجہ فرق ہے, اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے. در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے بہت بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے, ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے, ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے, حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ سری گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے. اور تمہارا یہ کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی, حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں دوسروں پہ پڑ چکی. اے نبی ان سے کہیے یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے, یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جب بھی کوئی مصیبت آئے نا تو اپنی غلطیوں کو ہمیں سوچنا چاہیے, بیک ٹریک کرے, کیا کیا تھا میں نے, کون سا قصور, کون سا گناہ کیا تھا, اللہ تو مجھے دکھا دے, اور اس سے توبہ کر لے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے, یعنی وہ تو تمہیں کامیاب کرا ہی سکتا تھا, لیکن تمہاری غلطیوں کی وجہ سے تمہیں ناکامی ہوئی. جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا, اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے کون مومن ہے اور کون منافق.
وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کا دفاع کرو، تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بن لڑنے گئے اور مارے گئے ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو جب خود تمہاری موت آئے گی اسے ٹال کے دکھانا۔